اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام رہنمائی آپ کے معاشی، معاشرتی، روحانی مسائل کا حل آپ قرآن و سنت، علم العادات کی روشنی میں اقوال بزرگان دین کے اقوال کے مطابق آپ معلوم کر سکتے ہیں صرف ایک ٹیلی فون کال پر۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے تو اس کا حل، کوئی کاروباری پریشان ہے آمدنی کے حوالے سے ان کا حل، کسی کی جاب نہیں لگ پا رہی اور جاب لگے اس کا حل، ہم وظائف بتاتے ہیں آپ کو قرآن و سنت کے مطابق۔ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ محترم ناظرین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باورچی خانہ عادت دواخانہ۔ باورچی خانہ عادت دواخانہ، ہوم ریمیڈی، کچن ریمیڈی سے کہ آپ کے کچن میں کون کون سے ایسی اجزاء رکھے ہوئے ہیں، کون کون سی ایسی ہربس رکھی ہوئی ہیں جو روزمرہ ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا کہ بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب سے پروگرام رہنمائی میں ہم نے ان رازوں کو افشا کرنا شروع کیا تو اب بڑے بڑے ہربلسٹ بھی جو ہے اس طرف راغب ہو گئے اور کچن ریمیڈی بتانی شروع کر دی۔ ہم ریگولر بتاتے ہیں آپ کو، جو سوالات ہمارے پاس لوگ بیماریوں کے حوالے سے بھیجتے ہیں، خطوط کے ذریعے بھیجتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھیجتے ہیں، اور جناب ہمیں ایس ایم ایس کر کے ذریعے بھیجتے ہیں، ٹیلی فون پہ معلوم کرتے ہیں، تو ہم ان میں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ہر ہفتے آپ کو اپنے پروگرام رہنمائی میں جو میٹرو نیوز 1 سے کنٹینیو آتا ہے ہفتے میں 2 مرتبہ، جمعرات دوپہر 2 بجے اور پیر کے دن دوپہر 2 بجے، اور سیم ڈے یہ ریپیٹ ہوتا ہے رات 2 بجے۔ تو ہم آپ کو ان پریشانیوں کا حل بتاتے ہیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ وظائف کس طرح پڑھنے ہیں۔ لوگ سحر، جادو، سفلی، بد اثرات، بد عملیات اس کے اندر جو ہے ہو جاتے ہیں، اس سے اس کا اثر ان چیزوں کا دنیا میں موجود ہے، یقیناً ان کا سائیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے اور وہ اثرات ہوتے ہیں، تو اثرات کا شکار معلوم کرتے ہیں لوگ کہ ہم کیا کریں، اب ایسا ہونے لگا ہے ہمارے ساتھ، تو ہم بتاتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق۔ محترم ناظرین، ہمارے کراچی میں ایک آفس ہے، ہیڈ آفس، اور ایک ہے ہمارا برانچ آفس حیدرآباد، لطیف آباد نمبر 7، آخان لیبارٹری کے ساتھ بالکل مین روڈ پر، بالمقابل اس کے پل ہے، برج ہے، لطیف آباد کا برج بہت مشہور ہے۔ وہاں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر انٹیریئر سندھ میں رہتے ہیں۔ اگر آپ اندرون سندھ کے رہائشی ہیں تو لطیف آباد والے آفس پر کال کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور کراچی بھر کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے یہاں ہیڈ آفس موجود ہے کراچی میں۔ اس کا ایڈریس ہے A26 بلاک 3 مین چورنگی، گلشن اقبال، بینک الفلاح والے سروس روڈ پر۔ تو یہاں بالمشاور میں ملاقات کر سکتے ہیں اور آپ اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ لائیو پروگرام جو آپ کے لیے ترتیب دی ہے میٹرو نیوز 1 نے، اس پہ آپ کال کر کے ہم سے اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ڈسپلے میں دیکھتے ہیں، آپ کی ٹی وی اسکرین پر ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر پر ڈسپلے ہوتے ہیں، ان نمبرز کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور وہاں بھی کال کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں جب لائیو کال میں آپ کو اس لائیو پروگرام میں کال نہیں لگ پا رہی ہوگی، کیونکہ پروگرام میں کے دوران کال کا اتنا لوڈ ہوتا ہے یہاں کہ بہت سارے لوگوں کی کال نہیں لگ پاتی، تو یہ آپ کی سہولت کے لیے نمبر دیے جاتے ہیں۔ اگر یہاں خدا نخواستہ کال نہ لگ سکے آپ کی اور آپ کا مسئلہ ہم نہ سن سکیں تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور اپنے نام، والدہ کی نام بتا کر پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ خود پھر کانٹیکٹ کر کے آپ سے اسی دن سیم ڈے میں ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ جو معلوم کرنا چاہ رہے تھے اس کا حل یہ ہے، تو اس کا حل بتا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، سائمہ
صاحبہ کراچی سے ہیں کیا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صاحبہ آپ خیریت سے ہیں؟ جی مجھے یہ مسئلہ ہے, میرے شوہر کا نام ہے سلیمان غوری. ذرا دوبارہ بتائیے گا. جی اللہ کا شکر. جی ٹی وی کا والیوم جی کو. میرے شوہر کا نام ہے سلیمان غوری. سلیمان غوری انصاری. نام ہے میرے شوہر کا. پہلے ہمارا کام بہت اچھا چلتا تھا. ٹھیک ہے. پہلے ہمارا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا, لیکن اب آپ بالکل ہی ٹی وی کا والیوم کو میوٹ کر دیں میری بہن سائمہ. جی کر دیا ہاں تاکہ آپ کی آواز ہمارے تک پراپر آ سکے. جی جی بتائیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے ہمارا کاروبار جو تھا وہ بہت اچھا چلتا تھا جی. اور اب بالکل ہی خراب ہوتا جا رہا ہے. اچھا سلمان صاحب کی والدہ کا نام بتائیے. شمیم اختر. شمیم اختر. جی اچھا آپ بند کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں غالباً اور موبائل سے فون کر رہی ہیں, تھوڑا سا کھلی فضا میں آ جائیے. کھلی فضا میں آ جائے تاکہ آپ. جی 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 میں کھلی فضا میں بات. جی جی. اچھا کاروبار سائمہ جو سلیمان صاحب کا کاروبار تھا وہ کس چیز کا تھا؟ ٹیلرنگ. اچھا ٹیلر ہے. کراچی کے کون سے علاقے میں؟ عزیز آباد. عزیز آباد میں. بہت شکریہ سائمہ, آپ نے پروگرام رہنمائی میں کال کر کے ہم سے معلوم کیا کہ کاروبار میں وسعتیں برکتیں ہوں اور کاروبار نہیں چل پا رہا. ٹیلر ماسٹرنگ کی دکان ہے یقیناً. میں دعا کروں گا سلیمان صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے, نظر بد سے بچائے اور ترقی, کاروبار, آمدنی میں اضافہ ہو. اس حوالے سے تیر بہدف وظیفہ بھی ہے اور تیر بہدف روحانی تسبیح بھی ہے. اب آپ جو چاہیں لے لیجئے گا, اور ایک مرتبہ کی عزیز آباد اور گلشن اقبال میں زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے, آپ آ سکتے ہیں. روحانی ویلفیئر پہ بھیجیے سلیمان صاحب کو, روحانی تسبیح حاصل کیجئے. اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت وظیفہ دیا جائے گا, آپ بھی پڑھیے گا, سلیمان صاحب بھی پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رحمتیں اور برکتیں کرے گا اور ترقی, کاروبار, آمدنی میں اضافہ یقینی طور پر ہوگا. روحانی تسبیح محترم ناظرین ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں باموکل وظیفہ دیا جاتا ہے. اس وظیفے میں اس میں باموکل, اور جب آپ پڑھتے ہیں آپ کے نام اور آپ کی نام والدہ کے نام کی راز کے مطابق دیتے ہیں ہم, جب آپ پڑھتے ہیں اس کو تو 100% اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے. اللہ کا کلام میں کیوں نہیں کامیابی ہوگی؟ صدق دل کے ساتھ, پوری دل جمعی کے ساتھ, پورے یقین کامل کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں بعد نماز فجر, بعد نماز عصر, تو یقیناً طور پر اس سے میں اس لیے اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے ادارے میں سینکڑوں کے حساب سے لوگوں نے کارڈ فل کر کے دیے کہ ہمیں اتنے عرصے میں فائدہ ہو گیا. آپ یقین جانیے کسی کو تو ایک ہفتے میں ہی فائدہ ہو گیا. وہ بچیاں جو رشتوں کے انتظار میں تھیں, وہ بچیاں جو ان کے رشتے بنتے تھے اور ٹوٹ جاتے تھے, الحمدللہ رب العالمین اللہ کی عطا سے اور اس روحانی تسبیح کے برکت سے ان کے جو ہے نا معاملات ایک ہفتے میں حل ہوئے الحمدللہ. ہمارے پاس ریکارڈ پہ ان کے ٹیلی فون نمبر, ان کے نام وغیرہ سب موجود ہیں. تو یہ ہواؤں میں تیر نہیں چھوڑ رہے ہیں, حقیقت میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. جو بات بتاتے ہیں وہ پریکٹیکل میں جب آ جاتی ہے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی غالباً ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی ہیلو, علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. کون بھائی ہمارے ساتھ ہیں؟ ہیلو, عادل نام ہے میرا. جی جی عادل صاحب. جی اچھا, میں کہیں جاب کے لیے جاتا ہوں نا تو جاب نہیں لگتی, وہاں سے منع ہو جاتا ہے. اچھا جاب نہیں لگتی, منع ہو جاتا ہے. عادل امی کا نام بتائیے. شمع افروز. شمع افروز. افروز. یعنی کہ ابھی آپ بے روزگار ہیں؟ جی ابھی آپ بے روزگار ہیں؟ جی جی بے روزگار ہوں. اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ عادل بھائی, پروگرام رہنمائی میں آپ نے کال کر کے ہم سے معلوم کیا ہے کہ روزگار لگ جائے, 5 وقت نماز پہ قائم ہو, اپنے رب سے رجوع رکھیں. یا اللہ ہو یا وکیل ہو, یا اللہ ہو یا وکیل ہو, یا اللہ ہو یا وکیل ہو.
66 ٹائم یعنی کہ 66 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. 5 وقت پڑھیں بہت اچھا ہوگا، ورنہ کوئی ایک وقت باندھ لیں، فجر کے بعد باندھ لیں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ تعالی. روحانی ویلفیئر پر آئیے گا، ان ٹیلی فون نمبرز پہ ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر لیجئے گا اور وہاں تشریف لے کر آئیے تو ہم آپ کو مختلف اور نقوش وغیرہ بھی دیں گے آپ کو، تو انشاءاللہ تعالی 100% کامیابی ہوگی. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، عدنان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عدنان بھائی؟ اللہ کا شکر. کیا معلوم کرنے کے لیے فون کیا؟ معلوم یہ کرنے کے لیے فون کیا ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 سال ہو گیا، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہو رہی میری مرضی کے مطابق، اور نہیں، جہاں پہ بھی اپلائی کر رہا ہوں ناکامی ہو رہی ہے. بات یہ تو نہیں ہے عدنان بھائی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، ایسا تو نہیں ہے مسئلہ؟ میں مطلب بہت جگہ اپلائی کر چکا ہوں، کہیں سے ہوتا ہی نہیں ہے، ناکامی ہے. اللہ آپ کو کامیابی دے. آپ کے بھائی کی دعا ہے آپ کے لیے، اور پروگرام میں کال کی بہت شکریہ، اپنی پرابلم سے ہمیں آگاہ کیا ہے. میں دعا کروں گا رب کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے، آپ کو ترقی روزگار بھی ہو اور صاحب روزگار ہو جائیں آپ، کیونکہ اس پرفتن دور میں جہاں گرانی کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہمارے ملک میں، بے روزگاریاں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اس میں روزگار کا ہونا اشد ضروری ہے. ٹائم ضائع نہیں کیجیے، 5 وقت نماز پہ قائم ہوئیے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کیجیے. بعد نماز فجر آپ یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا غنی ہو 333 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا. کراچی میں آپ موجود ہیں عدنان بھائی، روحانی ویلفیئر پر تشریف لے کر آئیے اور اپنے لیے ایک روحانی تسبیح حاصل کر لیجئے. اس میں با موکل والی آپ کو آسانی سے مل جائے گی وہاں، تو اس کو پڑھنا شروع کیجئے گا. اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ دیں گے ہم آپ کو، وہ بھی پڑھیے گا. ایک ترقی روزگار اور جن کی جاب نہیں ہوتی اس کے حوالے سے ہماری یہاں لو ہوتی ہے، لوح شمس، وہ بھی آپ اپنے لیے بنوا سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ یقینی کامیابی ملے گی آپ کو. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے میں آپ کا ظہور ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں، مسلمین والمسلمات، تمام اپنے آقا کا جشن مناتے ہیں. اس مہینے میں جشن مناتے ہیں. عظیم الشان آپ نے دیکھا گزشتہ شب میں چراغا ہوا، کروڑوں روپے کے جو ہے تبرکات تقسیم کیے گئے اور لوگوں کو لنگر کھلایا گیا. سینکڑوں جگہوں پہ کیک کی کٹنگ ہوئی، بڑے بڑے کیک بنائے گئے. اور کیوں نہ کریں جشن، کیوں نہ منائیں ہم اپنے آقا کا جشن کہ سب کچھ جو ملا ہمیں آقا کے طفیل ملا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا. وہ نہ ہوتے تو ہمیں نماز نہ ملتی، سرکار نہ تشریف لاتے تو ہمیں قرآن نہ ملتا، سرکار تشریف نہ لاتے تو ہمیں عید نصیب نہیں ہوتی، عید الاضحیٰ نصیب نہیں ہوتی. تو یہ سب کچھ جتنا بھی کچھ ہے کائنات کے اندر وہ آقا کے مرہون منت ہے، آقا کریم کے مرہون منت. اور ان کے جو آل ہیں، ان کی جو آل ہے، یہ سب ان کی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ دنیا میں ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، ہر شے آپ کے سامنے ہے، آپ کو اچھے اور برے کی تمیز آ چکی ہے. نالین پاک کے صدقے میں ہمیں ہر چیز کی سمجھ آ چکی ہے. اور الحمدللہ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ پاکستان ہمیں ملا. یہ نعمت پہ نعمت مل رہی ہیں. ہم ناشکر ہیں کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ 5 وقت نماز پہ قائم ہو جائیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں 5 وقت. اور جو اہل زمین ہیں
یعنی کہ آپ سے ہمت میں دولت میں کمزور لوگ جو ہیں ان کا خیال کریں. وہ آپ کے پڑوس میں بھی مل سکتے ہیں, وہ آپ کے رشتہ داروں میں بھی مل سکتے ہیں, وہ آپ کے احباب میں بھی مل سکتے ہیں. وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلا سکتے. لیکن آپ کو دیکھنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے گرد و نواح میں, ہماری سراؤنڈنگ کے اندر کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو کمزور ہیں, مالی طور پہ کمزور ہیں, بیماری کی وجہ سے مالی طور پہ کمزور ہو گئے, بیماریوں میں پیسہ لگا بیٹھے, ان کے علاج کے حوالے سے پیسہ لگا بیٹھے, کوئی اپنی بچی کی شادی کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ مفلس حال ہو گیا. کسی پر حادثات پہ حادثات آتے رہے اور مفلس حال ہو گیا. تو ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو ان کمزوروں کے لیے جو آپ کے ہی بھائی ہیں, آپ کی ہی بہنیں ہیں, آپ کے کنبہ ہے, آپ دیکھیں, غور کریں, اس پر تلاش کریں ایسے لوگوں کو اور ان کی جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق ان کی مدد کریں. اسی حوالے سے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن نے ایک دسترخوان قائم کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ سینکڑوں افراد دوپہر میں کھانا کھاتے تھے. پھر وہاں کے جو مزدور محنت کش بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری کئی ہفتے, ایک دو دن نہیں, کئی ہفتوں تک ہماری جو ہے روزگار نہیں ہوتا ہمارے پاس, اور ہم کسی طرح سے ادھار لے کے کچھ لے کے اپنے بچوں کو ناشتہ کرا کے آتے ہیں, ہم بھوکے آتے ہیں. تو ہم نے اپنے رب سے دعا کی, ہم لوگ باری تعالیٰ اس بندے پر اتنا کرم فرما دے کہ صبح کا ناشتے کا بھی آغاز کر سکوں. الحمدللہ وہاں ناشتے پر بھی صبح 8 سے 8:30 کے درمیان میں ناشتہ لگایا جاتا ہے, بڑی عزت و آبرو کے ساتھ, بلا رنگ و نسل تشخیص کے, مذہب و ملت سے بالا تر ہو کر صبح ناشتہ ہوتا ہے. اور بہت عزت کے ساتھ وہ ناشتہ ہمارے جو محنت کش بھائی ہیں, ڈرائیور حضرات ہیں, وہ جو ہے ناشتہ کرتے ہیں. محترم ناظرین, اس وقت ایک مختصر سے بریک کا وقت ہو جاتا ہے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید محترم ناظرین و سامعین. آپ کا ہوسٹ میزبان ڈاکٹر مرشد عالم ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, معلوم کرتے ہیں ہم سے کون, کہاں سے, کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. بھائی کا نام بتائیے. طارق یامین. طارق یامین صاحب. ان کی والدہ کا نام پروین. پروین صاحبہ, کیا معلوم کرنا چاہ رہی ہیں؟ طارق کے کام کے بارے میں پوچھنا تھا. نہیں, کیا کام کر رہے ہیں آج کل؟ ابھی نا یہ جیسے نا پیمپر سپلائی کرتے ہیں, بچوں کے پیمپر نہیں ہوتے. جی 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 جی. تو انہیں نا کوئی نا ہنر والا صحیح کام نہیں مل رہا ہے. یہ ڈھونڈتے کوشش کرتے ہیں اتنی, پھر ملتا ہی نہیں ہے. اچھا, ان کی عمر کتنی ہے طارق یامین صاحب کی؟ 24-25 سال ہوگی. شادی ہو گئی ان کی؟ نہیں. اچھا, شادی نہیں ہوئی ہے. بہت شکریہ میری بہن, آپ نے اپنے بھائی طارق یامین کے حوالے سے معلوم کیا ہے. میں دعا کروں گا رب العزت کی بارگاہ میں کہ جلد سے جلد ان کو اچھے سے اچھا روزگار کے ذرائع ان کو مل جائیں اور اچھے سے اچھا ان کو روزگار ملے. یامین بھائی سے کہیے, طارق یامین سے کہیے گا کہ ایک مرتبہ بالمشافہ ملاقات کر رہے ہیں روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر آ کر, تو انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل میں بہت ساری چیزیں دی بھی جائیں گی اور بتا بھی دی جائیں گی. نماز پنجگانہ پہ قائم ہو جائیں. یا اللہ یا غنیو, یا اللہ یا غنیو, یا اللہ یا غنیو, 5 تسبیح یعنی 500 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کریں بعد نماز فجر, اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے, انشاءاللہ تعالی معاملہ بن جائے گا. لیکن نماز پنجگانہ پہ قائم ہونا اشد ضروری ہے. پھر جو ہے وظائف بھی کام کریں گے اور بارگاہ رب العزت سے آپ کو انعام و اکرام بھی ملیں گے. محترم ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی روحانی دسترخوان کے حوالے سے. تو اس ناچیز اللہ کے عاجز بندے نے یہ دعا کی رب کریم کی بارگاہ کہ یا اللہ کچھ ایسے ذرائع, ایسے اسباب
ہمارے فراہم کر دے ہم تک کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، اور وہ کھانا بھی زکوٰۃ اور صدقات سے پاک ہو، کیونکہ بھوکا جب آ کے دسترخوان میں بیٹھتا ہے تو اس کو اس وقت بھوک ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کسی مسجد کے امام تو نہیں ہیں، کیا آپ عالم دین تو نہیں ہیں، کیا آپ سادات میں تو نہیں ہیں، آپ سید زادے تو نہیں ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقات یاد رکھیں کہ سادات پر، آل رسول پر، علماء اکرام پر، اور جو مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں، پیش امام ہوتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ اور صدقات حرام ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہ دے سکتے نہ کھلا سکتے ہیں۔ تو کنٹینیو کریں گے اپنی گفتگو کو۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، معلوم کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون کالر ہے اور کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 2 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا، تو اولاد نہیں ہے ابھی تک۔ میری بہن نام بتائیے اپنا۔ زمیرہ عامر۔ دوبارہ بتائیے۔ زمیرہ عامر۔ جی زمیرہ۔ اچھا، آپ کی والدہ کا نام؟ عصمت جاوید۔ اسما؟ عصمت جاوید۔ عصمت جاوید، ٹھیک ہے۔ شوہر کا نام بتائیے۔ عامر فاروق۔ عامر فاروق۔ عامر فاروق، اور ان کی والدہ کا نام؟ زہرا، مطلب ہسبینڈ کی والدہ کا نام ہے زہرا۔ زہرا۔ کراچی میں رہتی ہے میری بہن؟ جی کراچی میں۔ اچھا اچھا، یہ بتائیے میری کیا کہہ رہے بہن، ہیں؟ جی زمیرہ، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی اچھا، متعلقہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں میڈیکل رپورٹس، وہ دونوں کی ہو گئی؟ جی میڈیکل رپورٹس تو صحیح ہیں۔ نہیں، آپ نے دونوں کی کرا لی نا، عامر صاحب کی بھی اپنی بھی؟ جی جی جی۔ اچھا، بہت شکریہ۔ پروگرام رہنمائی میں جو آپ کی خدمت کا پروگرام ہے، آپ پبلک سروس پروگرام ہے، اس میں آپ نے کال کر کے اپنی اولاد کے حوالے سے معلوم کیا ہے۔ میں دعا کروں گا رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور کسی قسم کی جو رکاوٹ ہے وہ جلد سے جلد دور ہو جائے، اور آپ کی اولاد ہو، آپ صاحب اولاد ہوں، آمین، میری دعا ہے آپ کے لیے۔ لیکن پھر بھی میں یہ عرض کروں گا کہ عامر کے ساتھ، جو آپ کے ہسبینڈ ہیں عامر صاحب، ان کے ساتھ آپ روحانی ویلفیئر پر آئیے ایک مرتبہ، تمام جو رپورٹس ہو چکی ہیں ان کی ایک کاپی کر لیجئے گا، فوٹو کاپی کرا لیجئے گا، فوٹو اسٹیٹ وہ لے کر آئیے گا ہمارے پاس۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے مطابق دوا کی ضرورت پڑی تو یقینی طور پر ہم وہ دوا آپ کو بنا کے دیں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہوں گی۔ فی الوقت ایک وظیفہ میں تجویز کر دیتا ہوں آپ کو، یا اللہ ہو، یا وارث ہو، یا لطیف ہو، یا اللہ ہو، یا وارث ہو، یا لطیف ہو، آپ کو 707 مرتبہ پڑھنا ہے بعد نماز عشاء، پانی پہ دودھ پہ دم کر کے پینا ہے، اور یہ عمل آپ جب تک جاری و ساری رکھیں گی جب تک آپ کے یہاں اولاد کے خوشخبری نہیں ہو جاتی۔ ناغا کے دنوں میں صرف آپ روکیں گی، جو قدرتی ناغا ہوتا ہے اس میں آپ روکیں گی، باقی اس کو کنٹینیو رکھیے گا۔ اسی دوران اپنے ہسبینڈ کے ساتھ روحانی ویلفیئر پر آ جائیے۔ محترم ناظرین، ایک ہمارے ساتھ اور کالر ہیں عائشہ، ہم معلوم کرتے ہیں کہ کیا معلوم کرنا چاہ رہی ہیں وہ ہم سے۔ جی السلام علیکم عائشہ۔ جی عائشہ۔ انکل مجھے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کا نام ہے حفص علی اور امی کا نام ہے نگہت علی۔ اختری؟ ان کی مطلب رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں ان کی بات طے نہیں ہو رہی۔ اختری کی والدہ کا نام افسری؟ نگہت علی۔ نگہت علی۔ اور آپ نے بہن کا نام بتایا اختری؟ جی بہن کا نام آپ نے بتایا اختری؟ جی۔ کیا ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ لڑکی کا نام حفصہ علی اور اس کی والدہ کا نام نگہت علی۔ حفصہ علی، ٹھیک ہے۔ شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے، شادی کے پیغامات نہیں آ رہے؟
دیکھیں اگر آپ بند کمرے میں ہم سے کال پہ بات کرتے ہیں نا موبائل فون سے تو سگنل نہیں آتے, ہماری آواز آپ تک صحیح نہیں پہنچ رہی, تو آپ کھلی فضا میں آ کے فون کر لیا کریں, صحن میں آ جائیں, کھلی فضا میں آ جائیں, بالکنی میں آ جائیں اگر فلیٹ میں ہے تو کم از کم آپ کی آواز تو ہمارے تک پہنچ سکے اور ہماری آواز آپ تک پہنچ سکے. لائن پہ ہے کیا یہ؟ نہیں لائن سے. بہرحال اللہ تعالیٰ حفصہ کو صاحب اولاد کرے, اللہ تعالیٰ حفصہ کو معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں حفصہ کی شادی میں جو بھی رکاوٹ آ رہی ہے وہ جلد سے جلد دور ہو جائے اور اس کی شادی ہو جائے. اس حوالے سے محترم ناظرین, روحانی تسبیح بھی تیر بہادب کام کرتی ہے اور لوح مشتری جو ہم بناتے ہیں وہ بھی تیر بہادب کام کرتی ہے. ایک مرتبہ گھر کے کسی فرد کے ساتھ روحانی ویلفیئر تشریف لائیے اور اپنے لیے روحانی تسبیح بھی حاصل کیجیے, اور یہ شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے اس کا مکمل اسپریچول ٹریٹمنٹ, روحانی علاج لازمی کرا لیجیے تاکہ لائف ٹائم کے لیے سکون میں آ جائے اور ان کا یہ معاملہ بھی حل ہو جائے. دعا بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اپنی بہن حفصہ کے لیے اور معاملات میں بہتری آ جائے گی. ناظرین محترم اور سامعین محترم, گفتگو ہو رہی تھی روحانی دسترخوان کی. روحانی دسترخوان پہ الحمدللہ سینکڑوں لوگ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں, لنچ کرتے ہیں, اور ڈیفرنٹ کھانے ہوتے ہیں, یہ نہیں ایک ہی کھانا ہوتا ہے. جو گھروں میں کھانے کھائے جاتے ہیں وہی کھانے ہوتے ہیں, اور صبح کا ناشتہ بھی کرتے ہیں. سینکڑوں افراد صبح کے ناشتے پر موجود ہوتے ہیں, 8:30 بجے سے ناشتہ شروع ہو جاتا ہے اور جب تک لوگ آتے رہتے ہیں وہ ناشتہ جاری و ساری رہتا ہے. تو ان ہمارے محنت کش بھائیوں نے ہمیں کہا کہ ہماری کئی ہفتوں تک مزدوریاں نہیں لگتی, ہم بے روزگار رہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ادھار وغیرہ کر کے کوئی چائے پاپے وغیرہ کروا دیتے ہیں, ہم بھوکے آتے ہیں. تو میں نے اپنے رب سے دعا مانگی اور واسطہ ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کی آل مبارکہ کا کہ باری اللہ اس قابل کر دے مبشر عالم کو کہ میں وہاں صبح ہم مل کر ناشتہ کر سکیں اور کرا سکیں. یقین جانیے محترم ناظرین, ہم نے ارادہ کیا اور اسباب بننے شروع ہو گئے, اور بالکل تازہ ناشتہ, کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی, وہ وہاں جاری و ساری ہے. پھر بات کو اپنی کنٹینیو کریں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, اشفاق صاحب. السلام علیکم. بات کر رہا ہوں. جی اشفاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں بھائی, آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ سوری لائن ڈراپ ہو گئی. میں اس لیے بار بار آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ٹی وی کے والیوم کو میوٹ کر دیا کیجئے. جب کال ہمارے پی سی آر میں مل جائے, آپ کو میٹرو ٹی وی میں مل جائے پروگرام رہنمائی کے لیے, تو ٹی وی کے والیوم کو بالکل بند کر دیا کیجئے. اپنی آواز ٹی وی سے سننے کی ہرگز کوشش نہ کیا کیجئے. آپ کو اپنی آواز سننی ہے, رات 2 بجے پروگرام ریپیٹ ہوگا, آپ مزے سے اپنی آواز سنیے گا, لاس ہو جاتا ہے. اب میں اشفاق بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ ان ٹیلی فون نمبرز پر جو آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں رابطہ کریں اور وہاں کال کر کے اپنا مسئلہ ضرور لکھوا دیجیے. اور جو حضرات ہمیں موبائل فون سے فون کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بند کمرے میں رہ کے نہ کیا کریں. اس سے سگنلنگ پرابلم ہوتی ہے, سگنل پرابلم ہو جاتی ہے, اور تب بھی ہمارے پاس آپ کی آواز یا ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, معلوم کرتے ہیں نازش سے کہ کیا معلوم کرنا چاہ رہی ہوں ہم سے. نازش صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. جی ذرا کمرے سے باہر آ جائیے, اپنے روم سے باہر آ جائیے. ہیلو, جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نازش صاحبہ لائن ڈراپ ہو گئی. نازش صاحبہ ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ کھلی فضا میں آ کے موبائل سے بات کر لیا کیجئے. بند کمرے میں سگنل پرابلم ہو جاتی ہے, تو جب بھی آپ ہم سے گفتگو کریں تو کمرے سے باہر, بند جگہ سے باہر آ جائیں تاکہ آپ کی آواز ہمیں اور ہمیں آ رہی آواز آپ تک صحیح پہنچ سکے. بہت شکریہ. ناظرین محترم, پھر ایک دل میں خواہش ہوئی اور وہ بھی میرے رب نے پوری کی. اتنا کرم ہے ہم پر ہمارے رب کا کہ جب ہم نے خلق خدا کی خدمت کے لیے کوئی قدم اٹھایا اور دعا کی, نیت کی, اللہ تعالیٰ نے ہمارے غیب سے ہماری مدد کی. الحمدللہ رب العالمین. اتنا کرم ہے آپ کے مبشر بھائی پر.
ہم نے خواہش کی کہ یا اللہ ہمیں اتنے وسائل پیدا کر دے کہ ہم گلشن اقبال میں مین گلشن چورنگی پر انڈر دا برج کے نیچے ٹی او کلینک کے سامنے جہاں روحانی دسترخوان قائم ہے وہاں ہم پانی کا چلر لگائیں. ہر کسی کی توفیق نہیں ہے کہ 30 روپیز کی بوتل 30 روپے کی بوتل منرل واٹر کی پانی کی لے کر وہ پیے. شدید گرمی تھی, شدید گرمی کراچی میں ہو رہی تھی. اللہ نے ہمارے اسباب ہمارے لیے پیدا کیے, ہمارے دوست احباب ہم سے ملے, ہمارے سلسلے کے لوگ ہم سے جڑے, اور ہم سب نے مل کر پہلے تو لیا میٹر کہ الیکٹرک سے میٹر لیا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیا. گو کہ وہ میٹر ہمارے کو جو ملا وہ انہوں نے دیا ہمیں ریزیڈینشل نہیں دیا بلکہ کمرشل دیا. ہم نے اس پہ بھی ان کو شکریہ ادا کیا. کمرشل میٹر ملا ہمیں اور وہاں قائم کیا. اس کے بعد پھر ہم نے چلر کو بنانے کی اور وہاں لگانے کے لیے ہم نے اس سبیل کا نام رکھا روحانی سبیل حسنین. روحانی سبیل حسنین, حسنین کریمین. آپ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھنڈا پانی صبح سے لے کے رات تک سینکڑوں افراد پانی پیتے ہیں. کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں, بلکہ کالر ہے, پہلے کالر سے بات کریں گے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی جناب غضنفر صاحب السلام علیکم. السلام. یہ تھوڑا مسئلہ ہے ہمارا. جی جی بتائیے. یہ میرے بیٹے کا سروس کا مسئلہ ہے. 14 سال ہو گئے, پکی نوکری نہیں ہو رہی ہے. آپ کے صاحبزادے کا نام بتا دیجیے. حسان اقبال. حسان اقبال. اور آپ اقبال صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, آپ اقبال صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں گھوٹکی سے بات کر رہا ہوں. گھوٹکی شہر سے, ٹھیک ہے. گھوٹکی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے صاحبزادے حسان. میرے بیٹے کا نام ہے حسان اقبال. ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ انوری بیگم. انوری بیگم. ایجوکیشن کتنی ہے ان کی حسان کی؟ ایک لڑکے کی عمر 34 سال ہے. شادی ہو گئی ان کی؟ ہاں شادی ہو گئی ہے. شادی ہو چکی ہے. بہت شکریہ اقبال صاحب, یہ ذرا بہت شکریہ. پروگرام رہنمائی میں آپ نے کال کر کے اپنے صاحبزادے حسان اقبال کے حوالے سے معلوم کیا کہ ان کو جاب نہیں لگ رہی ہے. اور میں دعا کروں گا رب کریم کی بارگاہ میں کہ حسان اقبال کو جلد سے جلد روزگار مل جائے, اچھے سے اچھا, بڑھیا سے بڑھیا روزگار مل جائے. حضرت حسان کے صدقے میں آپ دیکھیں میں کتنی اچھی دعا کر رہا ہوں حسان کے لیے. اس کا نام حضرت حسان کے نام پر ہے. کون حضرت حسان؟ جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نعتیں لکھا کرتے تھے اور سرکار کو نعتیں سنایا کرتے تھے. اور سرکار فرماتے تھے کہ حسان آؤ ممبر رسول پہ بیٹھو, اور خود نیچے تشریف فرما ہوتے تھے جہاں سامعین بیٹھتے ہیں, اور حضرت حسان کو ممبر عطا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور نعتیں سنا کرتے تھے ان سے. اور جب خوش ہو جاتے تھے تو آپ اپنی کملی مبارک, چادر مبارک تحفتاً آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لائیں کتنا پیارا نام ہے. حضرت حسان کے صدقے میں حسان اقبال صاحب کا روزگار میں برکت ہو جائے, روزگار لگ جائے, آمدنی میں اضافہ ہو جائے, تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں. حیدرآباد والے ایڈریس پر آپ رابطہ کر لیجئے گا, وہاں سے آپ روحانی تسبیح حسان اقبال کے لیے حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, شاہد صاحب کراچی سے. جی شاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کرم ہے سر. آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں شاہد؟ شاہد صاحب کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ سر میرا نام شاہد محمد ہے. جی کیا شاہد نام ہے نا آپ کا؟ بھائی ذرا کھلی فضا میں آ جائیں, کمرے سے باہر نکل جائیں تاکہ آپ کی آواز آ سکے. ہلو. سوری, ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی. بند کمرے میں بیٹھ کے موبائل فون سے بات کریں گے تو لائن ڈراپ ہوگی. ٹی وی کا والیوم کھول کر آپ اپنی آواز ٹی وی سے سننا چاہیں گے تو بھی لائن ڈراپ ہوگی. یہ ہر پروگرام میں ہم آپ کو تاکید بتاتے ہیں
جب کال مل جائے تو ذرا کھلی فضا میں آ جائیں تاکہ آپ سے صحیح طور پہ بات ہو سکے اور آپ کی آواز ہمیں اور ہماری آواز آپ تک پہنچ سکے. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے چلر کے لیے ہم نے دعا کی اور وہاں پانی کی ٹھنڈی سبیل حسن قائم ہوئی. کراچی سے جی کون اور کیا معلوم کر رہے ہیں؟ نازش صاحبہ السلام علیکم. نازش صاحبہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے لیکن تھوڑی ہلکی آ رہی ہے. تو ذرا کمرے سے باہر آ جائے نا میری بہن. جی کمرے سے باہر ہوں، میں گیلری میں کھڑی ہوئی. جی نازش بہن کیا معلوم کرنا چاہ رہی جی ہیں؟ میں یہ بول رہی ہوں کہ میری امی کو شوگر ہے اچھا، اور وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی کیا؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی آپ ان کا نام بتائیے امی کا. میری امی کا نام ہے سالیہ خاتون. فوزیہ خاتون، عائشہ خاتون. عائشہ خاتون. جی اچھا، عائشہ خاتون کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جی عائشہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ عائشہ خاتون. عائشہ. یا اللہ، آپ مجھے یہ بتائیے عائشہ آپ کی والدہ ہے نا؟ نہیں، عائشہ میری نانی کا نام ہے. تو والدہ کا نام بتائیے. صالحہ. صالحہ. جی اچھا، صالحہ صاحبہ کی عمر کتنی ہے؟ عمر ہے تقریباً 35 سے ابف ہے. 35 سال سے ابو ہے، یہی کہا آپ نے؟ جی. ہیلو اور ایک اور بات بھی ہے. ہیلو 35 سال سے جی 35 سال سے پلس ہے نا؟ جی. اچھا، یہ بتائیے شوگر کتنے عرصے سے ہے؟ شوگر ان کو تقریباً ایک 1.5 سال. اچھا، 1-1.5 سال سے ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور کیا معلوم کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی اور کیا معلوم کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی یہ میں معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے رشتے کا جو ہے، جس کو میں پسند کرتی ہوں، وہ اگر میرے گھر آئے تو ہو جائے گا؟ اگر وہ آئے تو پہلے بلا تو جی، لیجیے ان کو. اگر نہیں وہ ان کو آئے نہ گا بلائیں کنفرم ہے. بلکہ ان کے گھر والوں کو بلائیں، جو طریقہ ہے ہمارے یہاں. ان کے گھر والے آپ کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے آپ کے جہاں آپ کرنا جی چاہ رہی ہیں بولیں. شادی؟ ان کا نام کیا ہے؟ محمد بلال ملک. محمد بلال ملک. ملک. ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام مجھے نہیں پتا. اچھا، پہلے نام معلوم کر لیجئے گا. یہ ٹیلی فون نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں، ادارے کے نمبر ہیں، ان پہ آپ رابطہ کر لیجئے گا اور اس کے بعد پھر ہم سے معلوم کیجئے گا. والدہ صاحبہ کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. بہت شکریہ. پروگرام رہنمائی میں جو پبلک سروس پروگرام ہے، میری بہن آپ نے ہم سے معلوم کیا اپنی والدہ ہے محترمہ کا. بالکل مایوس نہ ہو، شوگر لا علاج مرض نہیں ہے. کوئی مرض موت کے علاوہ، محترم ناظرین، یہ اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لیجئے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ لا علاج ہے. لا علاج کوئی مرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر بیماریاں دی ہیں، اتاری ہیں دنیا میں، تو اس کے تمام کے علاج موجود ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہماری ریسرچ وہاں تک نہیں پہنچی ہو، وہ اس کا علاج ہمارے علم میں نہ آیا ہو. لوگوں نے کر دیا، بس 5-7 لاکھ روپے خرچ کرے، اس کے بعد کہہ دیا گھر لے جائیے جی، اور یہ لا علاج مرض ہے. لا علاج مرض کوئی نہیں ہوتا. کینسر تک کا علاج موجود ہے الحمدللہ. کینسر سے بچاؤ کا بھی علاج موجود ہے. اگر وہ پریکٹس میں لے کر آ جائیں چیزیں تو آپ کینسر جیسے موذی مرض سے بھی بچ سکتے ہیں. اور آپ سورائسس کا بھی علاج ہے ہمارے یہاں، کڈنی فیلئر کا بھی علاج ہے. ہم یہ نہیں کہتے ڈاکٹر حضرات سے علاج نہ کرائیں. ڈاکٹر حضرات کا اپنا کام ہے، کرتے رہیں، وہ کرائیں ان سے علاج. ہمارے علاج کو جو ٹوٹل طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے مطابق ہے، اس علاج کو اپنے بیماری کے حوالے سے آپ کا جو کنٹینیو علاج ہو رہا ہے، ایلو ہو رہا ہے، ہومیو ہو رہا ہے، صحیح نا، طب کا ہو رہا ہے، اس میں پلس کر لیں اس علاج کو. آپ کو رزلٹ خود بخود سامنے آ جائے گا، مل جائے گا کہ کتنی تیزی سے آپ روبہ صحت ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس علاج پہ جی ثاقب کراچی سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ثاقب صاحب. السلام علیکم ثاقب صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جی ثاقب کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے حسنین غوری. دوبارہ بتائیے نام. ان کو 2-3 دن سے بخار ہے، بخار اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، بخار نہیں جا رہا ہے. تو میری استدا ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا دعا کی جائے. بالکل. میں حسنین کے لیے بہت شکریہ.
بلکہ حسنین کے لیے تمام بیماریوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور روزانہ کرتا ہوں، خواہ وہ روحانی ویلفیئر پہ علاج کرائیں یا نہ کرائیں، میں تمام بیماریوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اور اب حسنین کے لیے خصوصی دعا کروں گا. رب کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بخار جیسے شدید گرم ہو جاتا ہے جسم، بے حال ہو جاتے ہیں معصوم بچے، تو بے حال، جب بڑے بے حال ہو جاتے ہیں بخار میں تو معصوم بچے تو زیادہ بے حال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو صوبہ صحت کر دے. مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس مہینے کے صدقے میں مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام کمزوروں کو طاقت عطا فرما دے. میری دعا ہے آپ سب کے لیے. اور اگر ہو سکے تو قرآن پاک کا ایک نقش ہوتا ہے، روحانی ویلفیئر میں ملتا ہے، 6 سے 8 گھنٹے میں بخار اتر جاتا ہے، بس اس کو ایک بازو میں باندھنا پڑتا ہے. آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا محترم ناظرین، آپ حاصل کر سکتے ہیں ڈینگی کی دوا فی سبیل اللہ. ڈینگی سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ڈینگی، تو آپ اس کی دوا روحانی ویلفیئر سے فری حاصل کر سکتے ہیں 1 عدد آب شفا کے ساتھ. کیونکہ پینا آپ کو اس دوا میں وہ دم کیا ہوا پانی ہے، وہ اسی سے پئیں گے آپ. تو یہ آ کر آپ روحانی ویلفیئر سے فی سبیل اللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. محترم ناظرین، ہمارا ایڈریس، روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کا ایڈریس جی یہ آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہا ہے. پروگرام رہنمائی آپ کے معاشی، معاشرتی، طبی اور روحانی مسائل کا حل. ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیے 0346955566 03123599922. PTCL نمبر ہے 02134834242. دوسرا PTCL نمبر ہے 02134834243. PO باکس نمبر جو آپ کے خطوط آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، پوسٹ باکس نمبر نوٹ کر لیجئے، روحانی ویلفیئر ٹرسٹ لکھیے اوپر. PO باکس نمبر 1121، پوسٹ باکس نمبر 11121 کراچی. جوابی لفافے کے ساتھ خط لکھا کریں. جب بھی خط لکھیں 1 عدد خالی لفافہ، جوابی لفافہ جس میں ٹکٹ لگا ہوا ہو، وہ ہمیں ارسال کیا کیجئے. ملاقات کے جو ٹائمنگ ہے، ہماری ملاقات کے جو وقت ملاقات ہے وہ ہے دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک، جمعۃ المبارک کے علاوہ. سیٹرڈے ٹو سنڈے آپ ملاقات کر سکتے ہیں. اور جناب اسکائپ آئی ڈی ہے شیخ 9036، اور فیس بک آئی ڈی ہے ہماری رہنمائی میٹرو 1. اسکائپ آئی ڈی ہماری ڈاکٹر مبشر نمبر 1 مبشر 1. یہ آپ ان تمام ہمارے سے جو ہے رابطے کے ذرائع ہے، رابطہ کر سکتے ہیں. اور اب ہم چلیں گے پروگرام کے اختتام کی طرف. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں باورچی خانہ عادت دواخانے پہ گفتگو ہوگی. تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. اس شعر کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.